اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، کچھ دن پہلے آپ کی اسی مسجد میں جن کو حاضر ہونے کا موقع ملا تھا، آپ کے اس مرکز کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ ماشاءاللہ، آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو، ویسے میرا یہ غالب یقین ہے، گمان ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، کیونکہ ہم مختلف جگہوں پر جانے کا ہمیں اتفاق ہوتا رہتا ہے اور مختلف مراکز، مساجد اور علاقوں کی دعوتی صورتحال سے آگاہی رہتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اور دیگر یہاں کے جو آپ کے ذمہ داران احباب ہیں، محترم اخلاص احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب، ان کی مساعی کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ یہ اپنے علاقے میں فضیلت الشیخ حافظ بابر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں آپ کے لیے ایک اچھا دعوتی سیٹ اپ انہوں نے دیا ہوا ہے، ترتیب اور ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو ایسے متحرک علماء کرام اور دیگر احباب ملے ہیں۔ میرے ذمہ جو باب موضوع لگایا گیا ہے، رات کو میں اسی حوالے سے بیٹھا ہوا تھا، کچھ تیاری کر رہا تھا اور اپنے ایک بھائی سے بات بھی کر رہا تھا کہ خشیت الہی ایسا موضوع ہے، اس موضوع کا بیان کرنے والا بھی کوئی ایسا عالم دین ہوتا جو صحیح عمل والا اور اس کے دل میں خشیت الہی بھرپور طریقے سے ہوتی ہے، تو کیا ہی آپ احباب کو سننے میں اور ان کو سنانے میں لطف آتا۔ بہرحال چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو کتاب و سنت کے مطالعے سے میرے علم میں آئی ہیں۔ یہ ایک سبق ہے جو میرے پاس محفوظ ہے، میں آپ کے سامنے دہراؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے اور اس بیان کرنے کی برکت سے، اس خشیت الہی سے میرے دل کو بھی منور کر دے اور تمام جو آپ احباب تشریف لائے ہیں آپ کو بھی اس دولت سے مالا مال کر دے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ خشیت الہی کا یا خشیت کا مفہوم کیا ہے، خشیت کسے کہتے ہیں؟ عموماً ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں اور عمومی طور پر خشیت کا ایک مشہور معنی جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈر ہونا، خوف ہونا۔ خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں موجود ہونا۔ بہرحال یہ اس معنی سے تھوڑا گہرے معنی کا حامل لفظ ہے۔ محض ڈر ہونا جو ہے، اس کے لیے تو لفظ خوف بھی موجود ہے، خوف بھی ڈر کو ہی کہتے ہیں نا۔ خشیت ایک بڑا خاص قسم کا ڈر ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے المفردات فی غریب القرآن، جس کا اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ مفردات القرآن کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر کچھ ایسے الفاظ جن کا معنی سمجھنے میں کچھ مشکل ہے، ان الفاظ کے معنی کو آسان کر کے امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس لفظ خشیت کا معنی ہی لکھا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟
الخشیت خوف یشوبہ تعظیم، خشیت اس خوف کو کہتے ہیں، اس ڈر کو کہتے ہیں جس کے اندر تعظیم بھی شامل ہو، کہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کی تعظیم بھی آپ کے دل کے اندر موجود ہو، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلالت آپ کے دل میں موجود ہو، اور پھر آپ ڈر رہے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ وہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ بِمَا يَخْشَى مِنْهُ، کہ اکثر یہ خشیت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جس سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علم بھی اس کو معلوم ہو کہ میں جس سے ڈر رہا ہوں اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ کمالات پائے جاتے ہیں، اس کی یہ عظمت ہے، یہ ایسی ذات ہے جس کے اندر اس طرح کی اللہ جو ہے وہ صفات موجود ہیں۔ جب آپ کو علم ہوگا تو پھر آپ کے دل کے اندر جو اس عظمت کے نتیجے میں ڈر پیدا ہوگا اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اسی وجہ سے انہوں نے مثال دی ہے نا کہ وَلِذَلِكَ خَصَّ الْعُلَمَاءَ بِهَا فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں اللہ کے بارے میں علم ہے کہ ہمارا رب اتنی عظمتوں والا ہے، ہمارے رب کی ایسی شان ہے۔ اس لحاظ سے خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو جس کے اندر جس ذات سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عظمت اور ہیبت بھی اس کے دل کے اندر موجود ہو جو ڈرنے والا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اب خشیت، یہ جو خشیت والا ڈر ہے اس کی کیا حد ہے، کس حد تک ہے؟ یعنی یہ معلوم ہوا کہ خوف سے اوپر والے درجے کا ڈر ہے یہ خشیت، اور یہ شدید قسم کا ڈر ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مثال کے طور پر، تاکہ خشیت کا معنی جو ہے نا وہ اور زیادہ واضح ہو جائے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جمع کیا نا، جو رب کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ بہت وسیع رحمت ہے، پوری ساری مخلوقات سے زیادہ وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر، غضب پر بھی غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غضب کرنا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر بھی غالب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری رحمت کو جمع کر کے اس کے اجزاء بنائیے، اس کو تقسیم کیا تو 100 حصے بن گئے، 100 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی۔ اتنی زیادہ رب کی رحمت تھی کہ وہ 1-2 حصوں میں 10-20 حصوں میں نہیں سمٹ پائی، بلکہ اس کے 100 جز بن گئے۔ ان 100 اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی جو رحمت تھی اس کا ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو 99 حصے رحمت والے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی اس خاص رحمت میں سے ہمیں قیامت والے دن معاف فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے اور اپنی نعمتوں والی جنت کا مکین بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقِ، کہ یہ جو ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا معاملہ، شفقت والا معاملہ کرتی ہے، یہ اس ایک حصے میں سے ہے۔
ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں، یہ اس ایک حصے میں سے ہے۔ یہ جو ہمارے والد کی شفقت پدری ہوتی ہے، یہ اس ایک حصے میں سے ہے۔ یعنی آپ سوچئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنی بھی مخلوق انسانی پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت ہوگی، یہ اس ایک حصے میں سے ہے۔ اتنا بڑا حصہ ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ فرمایا کہ صرف یہ رحمت انسانوں میں تو نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ رحمت تو جانوروں میں بھی موجود ہے۔ جانور بھی وہ شیرنی جو دیگر جانوروں کو، ہرن کو اور جانوروں کو پھاڑ دیتی ہے، چیر کھاتی ہے، وہ شیرنی بھی اپنے بچوں سے رحمت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس کے اندر بھی رحمت موجود ہے۔ فرمایا حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ جو گھوڑا ہے اس کا بچہ جب اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، گھوڑا اپنا پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے کہ کہیں میرے بچے کے اوپر میرا پاؤں نہ پڑ جائے، یہ اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر روندا نہ جائے، اس خشیت کی وجہ سے۔ آپ سمجھتے ہیں خشیت؟ ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے جو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا بچہ کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائے، اس حد تک یہ خشیت کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو خشیت ہے، یہ خوف، یہ صرف انسانوں میں اور ان مخلوقوں میں نہیں پایا جاتا جن میں ایک شعور ہوتا ہے۔ یہ خشیت جو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ انسانوں کے علاوہ بے شعور مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہوئے کہ پتھروں جیسے ہو گئے، کہ تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل گیا، تمہیں شرک کرتے ہوئے، بدعات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہارا دل کانپتا نہیں ہے کہ تم رب کی نافرمانی کر جاتے ہو، اتنے بہادر ہو گئے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اور پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کئی پانی درخت جو پتھر ہیں وہ پھٹتے ہیں، ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو مضبوط پہاڑوں کے ساتھ وہ چٹانیں جڑی ہوتی ہیں، لیکن جب ان میں خشیت الہی اللہ کا ڈر آتا ہے، وہ پتھر ان پہاڑوں سے جدا ہو کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں میں بھی اللہ کا ڈر اور خشیت پائی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ الحشر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑوں کے اوپر، آپ پہاڑوں کو دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کے اندر ایسے ایسے عظیم اسباب موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہی انسان ہے، وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے سینے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا۔ ہم روزانہ قرآن سن لیتے ہیں، کوئی ترجمہ ہمارے سامنے سے گزر جاتا ہے، احکامات پڑھتے ہیں، پھر انہی احکامات کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، حالانکہ اس میں خشیت الہی کے اسباب اور ایسے ایسے ذرائع موجود ہیں اور احکامات موجود ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں پڑھا جاتا، اگر یہ پتھروں پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب وہ جو میں نے شروع میں ایک اجمالاً بات کی تھی، اس کو بھی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے خوف، اس کا معنی بھی ڈرنا ہے، اور
ایک لفظ ہے خشیت، اس کا معنی بھی ڈرنا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، خوف جو ہے یہ کم درجے کا ڈرنا ہے اور اس کا ڈر کے اسباب اور ہیں۔ خشیت شدید قسم کا ڈر ہے اور اس کے اسباب اور ہیں۔ 4 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے لغت کے امام گزرے ابو ہلال العسکری، ان کی کتاب ہے معجم الفروق اللغویہ، اس کے اندر انہوں نے مختلف الفاظ کے فرق بیان کیے ہیں۔ ان فرق میں سے ایک فرق یہ بھی بیان کیا ہے کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الخوف تعلم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتکاب المنہیات والتقصیر في الطاعات، کہ خوف وہ غم ہے جو انسان کے دل کے اندر اس سزا کے ڈر کی وجہ سے ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ کاموں کا ارتکاب کر دیا، حرام کردہ امور کا ارتکاب کر دیا، اللہ کی جو معاصی تھے ان کا ارتکاب کر دیا، گناہوں کا ارتکاب کر لیا، تو اب مجھے سزا ملے گی۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ یا یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا میں نے پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں کمی کر دی، اب اس کے نتیجے میں جو سزا کا ڈر ہوگا اس کو کہتے ہیں یہ خوف ہے۔ جبکہ والخشیۃ حالۃ تحصل عند الشعور بعظمۃ الخالق وہیبتہ وخوف الحجب عنہ، خشیت اس حالت کو کہتے ہیں جو اس نتیجے میں حاصل ہوتی ہے جب بندے کو خالق کی عظمت کا شعور آتا ہے، میرا رب کتنا عظیم ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کہوں گا، ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی زندگی گزری ہے، اس زندگی میں ہم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں، رب کی ذات کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، رب کے اسماء کے بارے میں۔ اللہ کی توحید ہے، توحید فی الذات ہے، توحید جو ہے توحید ذات کے اعتبار سے ہے، عبادات کے اعتبار سے ہے، اسماء و صفات کے اعتبار سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی معلوم ہے، ہم نے کتنا قرآن میں اس ناحیے اور اس پہلو سے غور و فکر کیا کہ میرا رب کتنا عظیم اور برتر ہے۔ کیونکہ خشیت تبھی پیدا ہوگی جب آپ کے دل میں اپنے رب کی عظمت، جلال، رب کے بارے میں آپ کو شعور اور آگاہی ہوگی کہ میرا رب کتنا عظیم رب ہے۔ جب آپ کو معلومات ہوگی کہ رب کی عظمت کیا ہے، پھر آپ کے دل کے اندر رب کی ہیبت بیٹھے گی۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ حَالَةٌ لَا تَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ اطَّلَعَ عَلَى حَالِ الْكِبْرِيَاءِ وَذَاقَ لَذَّةَ الْقُرْبِ وَلَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ یہ جو خشیت ہے یہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو معلومات ہوں، کبریاء کی کبریائی کے بارے میں معلومات ہوں، اور بندے کو رب کی قربت کی لذت وہ حاصل ہو۔ بندہ پھر عبادات کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، اشراق کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نفلی صدقات کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، نفلی اور فرضی، حج کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے، اور مختلف قسم کی عبادات کر کر کے بندہ رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی رب سے قربت بڑھے گی، ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوگی اور اس کے دل کے اندر اور زیادہ خشیت پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ علماء کو رب کی عظمت کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ خشیت محض ایک صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر ہونا، یہ ڈر پیدا ہونا دل کے اندر، اور خشیت الہی رب کے اندر دل کے اندر رب کی جو ہے وہ خشیت رکھنا، یہ ایک عبادت بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عبادت بھی ہے۔ جتنی زیادہ خشیت آپ کے دل میں ہوگی، آپ سمجھے رب کی عبادت میں ہے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی کتاب العبودیہ، اس کے اندر لکھا ہے، اور اسی طرح ان سے سوال ہوا، ان کے فتاوا کا مجموعہ ایک فتاوا الکبریٰ، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے عبادت
عبادت کسے کہتے ہیں؟ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ. عبادت اس جامع چیز کا نام ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی عبادت وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل ہو جائے. وہ قول سے ہو کہ آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آپ کہیں الحمدللہ، آپ کہیں لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اعمال کریں ظاہری اور باطنی طور پر. اعمال کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، حج کریں، یہ اعمال ہیں. یہ ساری عبادات ہیں. عبادت اس کو کہتے ہیں فالصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج. اسی طرح وصدق الحدیث واداء الامانۃ وبر الوالدین وصلۃ الارحام کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچی باتیں کرنا، امانت ادا کرنا، والدین سے نیکی کرنا، رشتہ داریاں ملانا، یہ ساری کیا ہیں؟ عبادات ہیں. پھر مزید آگے کو چل کر لکھتے ہیں اسی طرح وَكَذَلِكَ حب اللہ ورسولہ وخشیۃ اللہ والانابۃ الیہ واخلاص الدین لہ والصبر لحکمہ والشکر لنعمہ والرضا بقضائہ والتوکل علیہ. کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ سے ڈرے. خشیت اللہ، اللہ کی خشیت اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا، رب کے ہر حکم پر صبر کرنا، ہر نعمت پر شکر کرنا، رب کے فیصلوں سے راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا، رب کی رحمت کی امید رکھنا، رب کے عذابوں سے خوف رکھنا. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ. یہ ساری اس طرح کی چیزیں یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے. خشیت الہی کیا ہے؟ عبادت میں ہے. اب دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خشیت الہی، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، یہ توحید میں سے بھی ہے. یہ کیا ہے؟ توحید میں سے بھی ہے. اللہ، یہ جو خشیت ہے نا، آپ کے دل میں خشیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی خشیت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ڈر ہے، ڈر انسان کے دل میں خاص اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اسی فتاوی الکبریٰ میں جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں فَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ وَالنَّحْوِ هَذَا كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى. کہ صرف اللہ سے محبت کرنا، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا محبت والا، وہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا. اور اسی طرح اللہ پر اکیلے پر بھروسہ کرنا اور اللہ اکیلے سے ڈرنا اور اس طرح کی باتیں یہ اللہ کی توحید میں شامل ہیں. پھر آگے مثال دیتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نور میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. فرماتے ہیں وَجَعَلَ الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَعَلَ الْخَشْيَةَ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ وَحْدَهُ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ کامیاب ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اطاعت میں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو بھی رکھا ہے، لیکن خشیت کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں صرف اپنے آپ کو خاص رکھا ہے کہ تقوی اور خشیت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اب چونکہ صرف خشیت جو ہے یہ اللہ کی انسان کے دل میں ہونی چاہیے، تو میں ایک دو باتیں عرض کروں گا جہاں سے کچھ ماحول واضح ہو، کچھ بات واضح ہو جہاں پہ ہماری کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. ان معاملات میں ہم خشیت کے معاملے میں کمزور ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں اس معاملے میں خشیت تو اللہ کی دل میں رکھنی تھی لیکن ہم نے کسی اور کی خشیت بھی دل میں رکھ لی، ہماری توحید مشکوک نہ ہو جائے. کیوں بھائی؟ اللہ کے فضل سے اہل الحدیث کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کائنات میں اہل الحدیث وہ گروہ ہے جو رب کی خالص توحید کو ماننے والے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، ہمارا عمل بھی ہے. الحمدللہ. تو بھائی اس میں ذرا غور کرنا ہے. دو چیزوں سے بہت پہلو ہے، دو چیزوں سے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خشیت صرف اللہ سے ہی ہونی چاہیے.
ایک تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مولوی صاحب نے، شیخ صاحب نے ممبر پر ہمیں بتایا کہ جمعے والے دن یا خطبے میں یا کسی بھی جگہ پہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے کرنا ہے. مثلا شادیوں میں یا کسی بھی معاملے میں ڈھول باجا نہیں بجانا، ایسے ہی ہوتا ہے. مہندی کی رسم شریعت کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اور جو اس طرح کے کام ہیں جو فضولیات ہیں جو غیر شرعی کام ہیں ہمیں پتہ چل گیا. اب بیٹے کی شادی آ گئی، اب حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے مغرب کی، پیچھے سے محلے کی خواتین دولہے کو لے کر بیٹھ گئی، چھپڑ چڑھا لیا ہاتھ کے اوپر اور مہندی کے اشارے ہو رہے ہیں، ڈھول بھی انہوں نے رکھ لیا اور حاجی صاحب ادھر اذکار کر رہے ہیں اور ادھر وہ جو ہے، اور یہ پھر منع بھی نہیں کر رہے اور وہ رک بھی نہیں رہے. اور یہاں پر پھر جو ہے اور کئی ایسی رسمیں، وہ رسم بھی ہو رہی ہے. پوچھا گیا جی یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں جی بس کیا کریں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں. لوگوں کے تانے اور باتیں ہماری دل میں اگر آ جائیں گی تو پھر یہ خشیت جو ہے نا یہ مشکوک ہو جاتی ہے. بہت بڑی ایک مثال ہے قرآن کے اندر، یقین کیجیے. یہ سورہ الاحزاب میں، یہ آپ کو پتا ہے نا، زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے شمار کیے جاتے تھے، اور ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے طلاق دی اور پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اور یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تھوڑا متردد تھے کہ یہ اگر مجھے یہ جو ہے وہ قدم نہ اٹھانا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک مثال کا قیام کرنا چاہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے بیٹا ہونے کے اعتبار سے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس مسئلے کو واضح کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، کہ جب آپ جو ہے جس پر اللہ نے نعمت کی اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا، یعنی سیدنا زید پہ، وہ کیا تھا کہ آپ اس کو کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اب آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ کے دل میں لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے معاشرے میں کہ یہ نبی ہو کر کیسا ہے جی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہا ہے. حالانکہ کیا تھا، واللہ أحق أن تخشاه، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا اور خشیت رکھی جاتی. اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے لوگوں کے معاملے میں کہ رب کی خشیت دل کے اندر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی تنبیہ کر دی. تو آپ بات کو سمجھیے، رسم و رواجوں کی آڑ میں یہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں جو غیر شرعی کام ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کی باتوں اور تانوں کے ڈر سے، بھئی آپ سنت کے مطابق داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ جی شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ واضح حالانکہ حدیث ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ہوگا وہ آگ میں ہوگا. اور جی لوگ باتیں کرتے ہیں جی آپ کے کپڑے تھوڑے لگتے ہیں، آپ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور کتنی ایسی باتیں ہیں جہاں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو شرع صدر ہوتا ہے، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ دیکھو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، آمین بالجار ثابت ہے، فاتحہ خلف الامام ثابت ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ثابت ہے. اتنا وہ مانتے ہیں، بھئی آپ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. یعنی کتنی ایسی سنت کے معاملات آ جاتے ہیں، کتنے ایسی شرعی احکامات آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی خشیت بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ یہ بات یہ کہیں آپ کی توحید کے منافی نہ ہو جائے. دوسری مثال، اسی طرح جو اسلام کے دین کے دشمن ہیں کفار وغیرہ کی صورت میں، ان کا ڈر جسمانی طور پر دل کے اندر رکھنا اور خوف رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے ڈر کی وجہ سے آپ ان کی باتیں مانتے جائیں، ان کے احکامات کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے جائیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہی چلے جائیں اگرچہ وہ غیر شرعی کیوں نہ ہو. وہ آپ پر سود لاگو کر رہے ہیں، آپ سود لاگو کرتے جا رہے ہیں، وہ اور احکامات کر رہے ہیں، آپ کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے ان سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ مکہ میں جب مسلمان تھے تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ ابھی جہاد تم نے نہیں کرنا
بس نماز قائم کرو، زکات دو. فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں کفار کا ڈر اللہ کے ڈر جتنا پیدا ہو گیا یا اللہ کی خشیت سے زیادہ پیدا ہو گیا. ایسا نہیں کرنا، جسمانی طور پر بھی ان سے نہیں کرنا، ورنہ آپ کا یہ جو عبادت ہے خشیت والی اور یہ جو توحید ہے یہ مشکوک ہو جائے گی. خشیت الہی جو ہے نا یہ ایسی عظیم صفت ہے، یہ انبیاء کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پہلے اور بعد کے سارے معاملات کو جانتا ہے انبیاء کے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش نہیں کرتے، سفارش اسی کی کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اور راضی ہوتا ہے کہ آپ اس کی سفارش کر لو. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے عبادات پوچھی تھی اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی، انہوں نے 3 دعوے کیے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات انڈا جا کے گزارا کروں گا، اور جو ہے وہ انہوں نے 3 مختلف دعوے کر کے جب وہ چلے گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ واپس آئے، آپ نے ان کو بھی بلایا، ان کے معاملات سنے. اب ان کے وہ تو اپنی طرف سے تقویٰ کا اظہار کر رہے تھے نا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، بھائی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، خشیت رکھنے والا ہوں اور تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میری سنت کے مطابق معاملات کرو. میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے اور میں عبادات بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. اسی طرح خشیت جو ہے نا یہ اہل ایمان کی علامات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی خشیت کے سبب سے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اللہ سے شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون، اسی طرح وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ رب کی طرف ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھ بڑھ کے آگے بڑھنے والے ہیں، بڑھ چڑھنے والے ہیں. سابقون والے لوگ ہیں کہ آگے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں. اہل ایمان کی صفت ہے. اس کے مظاہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا آپ سب سے زیادہ ڈرنے والے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے رات کا. تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، یعنی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت آپ کے دل میں تھی اور آپ رو رہے تھے. آپ کے سینے سے اس طرح کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں جس طرح ایک ہانڈی آپ کے اوپر چولہے کے اوپر ابل رہی ہوتی ہے اور اس سے آوازیں آتی ہیں، آپ کے سینے سے اس طرح کے ابلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ خشیت کا منظر ہے. اب یہ جو ہم نے واعظ و نصیحت کی ایک مجلس قائم کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوتا ہے. واعظ و نصیحت کا مقصود اللہ کا ڈر، خشیت صحیح معنوں میں بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، بندہ رب سے ڈرنے والا بن جائے. ہر معاملے میں، ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہو. ایسا جب بندہ بن جاتا ہے نا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے معاصی سے اس کا انقطاع ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت بڑھ جاتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور احسانات ملتے ہیں. پھر اس بندے کے دل سے پریشانیاں اور ٹینشنیں نکل جاتی ہیں، وہ پھر خاص پرسکون زندگی گزارتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو دولت سے حاصل نہیں ہوتی،
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں انسان کے، جن سے یہ حاصل ہوتا ہے یہ سکون۔ ہم نے لاکھوں کے مالک، کروڑوں کے مالک بستروں پہ تڑپتے دیکھے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے امیر لوگ اسلام آباد کی بڑی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس روتے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی گولی دے دے کہ مجھے سکون کی نیند آ جائے۔ سکون کی نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ اس وقت سب سے زیادہ چاندی ان ڈاکٹروں کی ہے جو ٹینشن کی دوائیاں دے رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات اتنی عام یہ گولیاں اور دوائیاں عام دینے والے جو ڈاکٹر ہیں، یہ عام بیماریوں کے ڈاکٹر، ان کی اتنی فیسیں نہیں ہیں جتنی وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر لے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ جاتے ہیں؟ دل کو سکون نہیں ہے، بڑی ٹینشنوں کا سامنا ہے۔ ایسی مجالس کا انعقاد کیا کریں، اہل علم کے سامنے بیٹھا کریں، آپ کو خشیت الہی حاصل ہوگی اور آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، ہر جمعے کو یہ تو آپ سنتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی۔ آپ نصیحت کیجئے، ٹھیک ہے، آپ کی نصیحت نفع والی ہو سکتی ہے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جس کے دل کے اندر خشیت ہوگی۔ اگر آج کی اس مجلس میں جو علماء آنے والے ہیں، ان علماء کے بیانات سے آپ صحیح معنوں میں مستفید ہونا چاہتے ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی، رب کا ڈر اور خوف اس کو اپنے دل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی مجالس کا حال کیا ہوتا تھا؟ جامع ترمذی کی حدیث سے سیدنا عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ بلیغۃ ضربت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہمیں واعظ کیا، درس دیا، ایسا واعظ، ایسا خطبہ تھا، ضربت منها العیون، ہماری آنکھیں بہہ رہی تھیں، ووجلت منها القلوب، اور ہمارے دل ڈرے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے رب کی خشیت سے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا خطبہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا، ایسا خطبہ تھا۔ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اس خطبے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو، تمہیں ہنسنا بھول جاؤ، ہمیشہ تم روتے رہو، تمہیں کبھی جو ہے تمہاری آنکھوں سے جو ہے وہ ہر وقت رب کی خشیت سے آنسو تاری رہے۔ ایسا خطبہ تھا۔ قال فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم لهم حنین۔ صحابہ لرز رہے تھے اور انہوں نے اپنے چہروں پر چادریں ڈال لی اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی رب کے خوف سے، خشیت الہی سے ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ وعظ و نصیحت اس انداز میں سننا چاہیے اور ایسے علماء سے اپنے تعلقات استوار کیجئے کہ جب آپ ان کو سنیں تو آپ کے دل کے اندر بھی خشیت الہی کا ایسا منظر پیدا ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کرائی گئی، خواب کے اندر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ نے دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، جنت کے مناظر بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتیجے کی بنیاد پر فرما رہے ہیں اور فرمایا وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے ہو۔ اَتَّتِ السَّمَاءُ، آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان کے اندر چرچراہٹ ہے، وہ چرچرا رہا ہے۔ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ۔ اور یہ جو آسمان چرچرا رہا ہے نا، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ چرچرائے، لرزے، کانپے۔
فرمایا پورے آسمان میں 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ پورے آسمان میں رب کے فرشتے پھیلے ہیں، سجدہ ریز ہیں، 4 انگلی برابر جگہ بھی خالی نہیں ہے، تو آسمان چرچرائے نہیں تو کیا کریں؟ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ میرے صحابہ اگر تم وہ جان لو میں جو جانتا ہوں تو تم ہنسنا بھول جاؤ اور ہمیشہ روتے رہو۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، تمہیں گھروں میں اپنے اہل کے ساتھ کی لذتیں بھول جائیں۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاءِ، اور تم ویرانوں اور میدانوں میں نکل جاؤ۔ تَجْأَلُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرو اور دعائیں مانگو، یا اللہ ہمیں معافی دے دے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر کے اندر لپیٹ لے۔ تم اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرو۔ اگر رب کی عظمت اور کبریائی کا تمہیں معلوم ہو جائے۔ یہ خطبہ سنا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ، میری یہ خواہش ہے کاش میں دنیا کے اندر ایک درخت ہوتا، آرا لے کر کوئی کاٹنے والا جو ہے وہ آتا، وہ آرا سے کلہاڑی سے مجھے کاٹ کے کسی تندور میں پھینک دیتا، میں جل کر بھسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، کاش میں وہ درخت ہوتا، دنیا میں میرا کھاتا ختم ہو جاتا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، میں رب کے سامنے کیسے حساب دوں گا۔ رب کا خوف اور خشیت ایسی تھی۔ خشیت الہی کے بڑے فوائد ہیں، خشیت الہی سے بڑے ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اور یہ خشیت الہی ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، میرا موضوع تو بالخصوص نوجوان ہے میرے مخاطب۔ کیوں؟ نوجوانوں کے بارے میں شریعت کے اندر بڑے خاص احکامات ہیں۔ نوجوانوں کو شیطان سے بچنے کے لیے زیادہ طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جوانی کے بارے میں علیحدہ ایک خاص سوال ہے جو پوچھا جائے گا، باقی عمر کے بارے میں علیحدہ پوچھا جائے گا۔ جوانی ایک بڑا خاص حصہ ہے، اس میں بڑے جذبات ہوتے ہیں، بہت کچھ کر گزرنے کا انسان کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر اس جوانی میں انسان اچھائی کے راستے پر لگ جائے وہ بہت ہی اچھا کر گزرتا ہے، اگر برائی کے راستے پر لگ جائے تو ہم نے کیسے گبرو جوان دیکھے ہیں جو ان گلیوں کے اندر اپنی جوانیوں کو جو ہے وہ ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سگریٹ نے کیسے جوانوں کی جوانیاں چھین لی، کیسے جوان اپنی جوانیوں کو گلیوں کے اندر، راستوں پہ، ویرانوں میں، بازاروں میں رولتے نظر آتے ہیں۔ اور یہی جوان اگر صحیح ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس میں ایک ہمارا خشیت والا بھی بندہ آئے گا، وہ جو 7 خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ ایک وہ بھی ہے نا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ بھئی آج یہ جوانی جب چلی جائے گی، یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ جب بڑھاپا آ جائے گا پھر کئی دفعہ بندے کا دل کرے گا سجدہ کرنے کو، پیشانی زمین پہ لگانے کو، لیکن گھٹنے اجازت نہیں دیں گے، وہ زمین پہ اپنا پیشانی نہیں لگا سکے گا۔ پھر دل کرے گا کہ میں آج بیٹھ کے گھنٹہ رب کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کروں، وہ 10 منٹ نہیں پڑھ سکے گا، آنکھوں کے آگے تارے آ جائیں گے، پانی آ جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی۔ پھر دل کرے گا میں 5 نمازوں میں اپنے گھر سے چل کر مسجد کے اندر جاؤں اور جا کے بعد جماعت نماز ادا کروں، لیکن صحت کہے گی نہیں بابا جی ادھر ہی بیٹھے گھر میں ہی ادا کرو۔ آپ عذروں کے شکار ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی جوانیوں کو محفوظ کر دیجیے۔ یہ جوانی بڑی قیمتی متاع ہے، اور مجھے بتلائیے کیسا وہ معروم القسمت انسان ہے، کیسا معروم انسان ہے جو اس دنیا کے چند لمحوں کی لذت کی خاطر، جوانی کتنا عرصہ رہے گی؟ 15 سال سے اس کی بلوغت شروع ہوئی، یہ 40 سال تک رہے گا، اس کی صحت رہے گی، پھر ایک وقت ہے کہ جوانی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ والی زندگی آ جائے گی، آگے برزخ کا معاملہ، پھر حشر کا میدان،
پھر اصل ساری زندگی نہ ختم ہونے والی مجھے بتلائیے ایک انسان اس ہمیشہ والی زندگی کے بدلے میں اس دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے اور عارضی لذتوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کر لے، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اس لیے آج جب اللہ نے موقع دیا ہے، جب اللہ نے آج جوانی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کی خاطر لگائیے، اپنی جوانیوں کو دعوت کے میدانوں میں لگائیے، اپنے آپ کو سیدھا کیجئے، اس بگڑی ہوئی امت کو اس مسجد مدرسے اور رب کے دین کی طرف لانے کی کوشش کیجئے۔ میں اور آپ کیا اتنی کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زندگی میں چند لوگوں کو جو غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں وہ ڈھیریوں سے اٹھا کر، درختوں کے سامنے جھکے ہوئے کو لوگوں کو اٹھا کر رب کے سامنے اس مسجد میں لے آئیں، جھکنے والا بنا دیں؟ کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ آپ کتنی بھرپور زندگی گزار لیں گے، آپ اس جوانی میں کیا کچھ کر گزریں گے، کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو؟ اس لیے آئیے اپنی جوانیوں کو خشیت الہی سے معمور کیجیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ بے شک آپ جن لوگوں کو ڈرا رہے ہیں وہ لوگ جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اتباع ذکر، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے، اور وہ لوگ وخشی الرحمن بالغیب، رحمان سے غیب میں ڈرنے والے، ایسے لوگوں کو فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کو رب کی طرف سے عزت والے اجر کی خوشخبری دیجئے، اور ایسے لوگوں کو یہ خوشخبری دیجئے کہ آپ نے اپنے دل میں خشیت الہی کو جگہ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی آپ کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بھائی اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو رب پر ایمان لے آیا اور نیک اعمال کرتا رہا، صالح اعمال کرتا رہا، کتاب و سنت کی تابع داری کرتا رہا، وہ اعمال کرتا رہا جن کا حکم قرآن میں موجود ہے، جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ جزاؤ من ربہم، بھائی یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی جزا اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہی ہے، دنیا میں ان کو کون بدلے دے سکتا ہے؟ یہ ایسا عظیم عمل ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تب ممکن ہوا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوئی۔ میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، دو قطروں سے اور دو نشانوں سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں۔ دو قسم کے قطرے اور دو قسم کے نشان ایسے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے رب کو، دو قطرے اور دو نشان۔ فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک بندہ نا اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، رب کی عظمت کے بارے میں تفکر اور تدبر کر رہا تھا، میرا کتنا عظیم رب ہے، میرے رب کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، یا اللہ تو نے مجھے اتنا پیارا جسم دیا، یا اللہ تو نے مجھے اتنی پیاری صحت دی، یا اللہ تو نے
بس ہو جائے. ایسا تو ہو جاتا ہے کہ زیادہ کھا کے بدہضمی ہو گئی ہے, بھوکا نہیں سویا کبھی. یا اللہ تیرے اتنے مجھ پر احسانات, میرے مولا میں اتنا گناہگار, میں تیرا نافرمان, تو مجھے دیتا جا رہا ہے, مجھ سے نافرمانیاں ہوتی جا رہی ہیں. جب وہ یہ موازنہ کرتا ہے میرا رب کتنا عظیم ہے, جب پھر دیکھتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں, پھر رب کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے, رب کی ہیبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, رب کی پکڑ کا خوف آ جاتا ہے. جب دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس بندے کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا نکل پڑتا ہے, خشیت الہی کی وجہ سے. فرمایا یہ ایک آنسو رب کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے, بہت محبوب ہے. وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو جہاد کے میدان میں کفار کے سامنے جب رب کے دشمن, دین کے دشمن, دین کو مٹانے کا عزم لے کر میدان میں آئے, یہ دین کو بچانے کا عزم لے کر میدان میں نکلا, اللہ کے دین کی خاطر نکلا, جہاد کے میدانوں میں, دعوت کے میدانوں میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, احیاء سنت کے لیے یہ جب نکلا, اسے کوئی زخم پہنچا, اس زخم سے خون کا ایک قطرہ اس کے جسم سے نکلا. فرمایا یہ قطرہ اس کائنات میں رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ دو قطرے جن میں سے ایک خشیت الہی سے نکلنے والا آنسو ہے. اور فرمایا وَأَمَّا الْأَثَرَانِ, اور وہ جو دو نشان ہیں وہ کون سے ہیں؟ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ. ایک وہ نشان جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اس کے جسم پر کوئی زخم پڑ گیا یا کسی وجہ سے کوئی نشان پڑ گیا, چلتے چلتے کوئی نشان پڑ گیا, اس کے پاؤں پر کوئی نشان پڑ گیا. فرمایا کوئی نشان جو فی سبیل اللہ انسان کے جسم پر لگ جائے, یہ نشان اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسرا وہ نشان وَأَثْرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ, اللہ کے فریضوں میں سے کسی فرض کو پورا کرتے ہوئے اس کے جسم پر کوئی نشان پڑ گیا. بڑا خوبصورت گورا چہرہ تھا, یہ رب کے سجدہ کرتا رہا, اس کی پیشانی پر نشان پڑ گیا. فرمایا رب کے فریضوں کی ادائیگی میں انسان کے جسم پر کوئی نشان پڑ گیا, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب مانتا ہے. ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے, وہ آنسو جو خشیت الہی کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے. اور اس کا نا میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ کا بڑا تجربہ ہوگا, یقیناً آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. تنہائی میں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرایا کریں, تنہائی میں یہ عادت ڈالیں. یقین کیجئے آج کے دور میں ہم سب ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہیں, اور وہ فتنہ ہے اپنی عبادات کو لوگوں کے سامنے ہی رکھ دینا, ہر عبادت کو کیش کرانے کے چکر میں. اللہ کے فضل سے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی. آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, دیکھیں میرے پیچھے کعبہ موجود ہے. آج اللہ نے توفیق دی, یہ نیکی کر لی. اپنے اعمال کو ریا سے بچانے کی کوشش کی تھی, اپنی عبادات کو سرعام کرنے سے بچانے کی کوشش کیجیے, اور کچھ ایسے اعمال کی طرف رغبت کیجیے اور ایسے اعمال کی عادت ڈالیے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان خاص ہو, جو آپ کو اور آپ کے رب کو ہی معلوم ہو اور کسی کو معلوم نہیں ہے. کبھی رات کی تنہائیوں میں بیدار ہو کر وضو کر کے 2-4 رکعتیں ادا کر کے اپنے دامن کو رب کے سامنے پھیلا لیجئے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور اپنے رب کے سامنے پھر اپنی عرضیاں پیش کرنا شروع کر دیجئے. لمبی دعاؤں کی عادت ڈالیے. یقین کیجئے ایک بڑی مصیبت آج ہماری دعاؤں میں ہمیں لذت نہیں حاصل ہوتی. 2 منٹ سے زیادہ ہم ہاتھ نہیں اٹھا پاتے, ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
ہمارے امام صاحب کسی دن دعا کرا رہے ہیں، لمبی دعا ہو جائے ہمیں کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیزاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، 2 4 5 منٹ 10 منٹ گزرے ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اب کیا دعا کروں، کیا دعا کروں. حالانکہ رب سے مانگنے میں کوئی لمٹ ہونی چاہیے. کوئی اللہ تعالیٰ سے بے حد و حساب مانگے. آپ کبھی تنہائی میں اپنا دامن اپنے رب کے سامنے پھیلائیے اور تنہائی میں دعائیں کرنے کی عادت ڈالیے. یہ جو اس حدیث کے اندر خشیت الہی والے آنسو کا تذکرہ ہے، یہ آپ کو نصیب ہو جائے گا اگر آپ کو نصیب کبھی نہیں ہوا. اپنے رب کی تعریفیں کیجیے. آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دیجیے. یا اللہ تو اتنا عظیم ہے، تو پاک ہے، تو احسان کرنے والا ہے، تو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو بیماریوں سے شفائیں دینے والا ہے، تو صحت دینے والا ہے. یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں گنی ہیں. یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی جن سے میں دیکھتا ہوں، تو نے مجھے زبان دی جس سے میں بولتا ہوں، تو نے مجھے کان دیے جن سے میں سنتا ہوں. آپ ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرتے جائیں گے، آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا، آپ کے دل میں رکت پیدا ہوتی جائے گی. یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے جن سے میں کام کرتا ہوں. یا اللہ تو نے مجھے ٹانگیں دی جن سے میں چلتا پھرتا ہوں. یا اللہ تو نے مجھ پر اتنی رحمت کی، میرے گھر میں سال بھر کے دانے گندم کے پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ تو نے میری روزی کا سبب بنایا ہوا ہے. یا اللہ تو نے میرے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. یا اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا مضبوط گھر دے دیا. یا اللہ تو نے مجھے دولت دے دی. یا اللہ تو نے مجھے غمخوار رشتے عطا کر دیے. یا اللہ تو نے مجھے اتنے اچھے والدین عطا کر دیے. یا اللہ تیری یہ بھی نعمت ہے. یا اللہ تیری یہ بھی نعمت ہے. نعمتوں کو گنتے جائیے، گنتے جائیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرتے جائیے. اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کو یاد کرنا شروع کر دیجیے. یا اللہ وہ فلاں گناہ بھی تو جانتا ہے. یا اللہ وہ فلاں گناہ بھی تو جانتا ہے میں نے کیا. یا اللہ فلاں موقع پر وہ غلطی بھی مجھ سے ہو گئی. یا اللہ فلاں موقع پر میں نے وہ گناہ بھی کر دیا. یا اللہ فلاں موقع پر میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا. فلاں موقع پر میں نے گانا سن لیا تھا. فلاں موقع پر میں نے کوئی فحاشی والی چیز دیکھ لی تھی. فلاں موقع پر مجھ سے بدنظری ہو گئی تھی. فلاں موقع پر مجھ سے بدعملی ہو گئی تھی. فلاں موقع پر فلاں برائی کی طرف میں چل کر گیا تھا. یا اللہ فلاں موقع پر فلاں برائی میں شریک ہو گیا تھا. یا اللہ فلاں موقع پر فلاں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا. پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے. ابو بذنبی و ابو بنعمتک علیہ. یا اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں تیرے رحمت کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں تیرے احسانات کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب، یا اللہ تیرے علاوہ تو کوئی جو ہے وہ گناہ معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. یا اللہ کس کے پاس جائیں؟ دنیا میں لوگوں نے اور اسباب بنائے ہوئے ہیں جو شرک کے زمرے بھی آتے ہیں، لیکن سہارے بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی فلاں سہارا ہے، کوئی رزق کا، کوئی ایسے معاملات. یا اللہ ہم تو ان سے بھی بری ہیں، لیکن یا اللہ گناہوں کو معاف کروائیں تو کیسے کروائیں؟ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں تیرے سے. یا اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دو. کسی دن بیٹھیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ رب سے دعا کیجیے. رمضان آ رہا ہے، رمضان کی راتوں میں نا تنہائی میں کسی مسجد کے کسی کونے میں رات کو آ کے بیٹھ جائیے. لائٹیں بند ہوں گی، کسی تنہائی کے گھر کا کوئی کونا تلاش کیجیے، بیٹھ جائیے اس رمضان میں. پھر آپ گھنٹہ، پونا گھنٹہ دعا کیجیے. جب آپ اتنی لمبی دعا کریں گے نا، پھر اپنے دل کی کیفیت اس کو بھی نوٹ کیجیے گا، اور اس دعا کے بعد اگلے دن اپنے جسم کا ہلکا پھلکا پن بھی محسوس کیجیے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے. ایک اور حدیث سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسے عظیم لوگ تھے. آج کل نا ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ہمیں دین کا سارا علم بھی آ جائے لیکن محنت بھی نہ کرنی پڑے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دوستوں سے مذاق میں کہتا ہوں کہ آج کل بہت بڑا عالم ہو گیا یہ یوٹیوب اور GOOGLE، یہ گوگل. ہم سارے مسئلے فوراً یہاں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل علم کے پاس
بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کتاب کھول کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس رمضان میں اگر آپ نے نیت کی ہوئی ہے نا کہ میں نے 10 قرآن نازلہ ختم کرنا ہے، 3 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے، ایک نیت یہ بھی کیجئے کہ فلاں سورت میں اپنے استاد جی سے ترجمے کے ساتھ سیکھوں گا۔ ایک سورت مجھے بتلائیے، میں نے اس جمعے میں سوال رکھا اپنے نمازیوں کے سامنے، ہماری کتنی زندگی، مثلا میری اگر 32 سال عمر ہے، میں 15 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تراویح میں آ رہی ہے، 15 سال سے جو میرے 15 16 17 رمضان گزرے ہیں زندگی میں، مجھے بتلائیے ہم نے اس رمضان میں، ہر رمضان میں اگر ایک سورت بھی ترجمے کے ساتھ یاد کی ہوتی، آج ہمیں یہ 15 16 17 صورتیں یاد ہوتی ہے نا؟ زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں سورہ فاتحہ کا مفہوم نہیں پتا ہوتا، ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین نہیں پتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی پتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا معنی پتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پوری نماز کا معنی پتا ہے، اور رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب معنی پتا ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر رب کا صحیح معنوں میں ڈر اور خشیت الہی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی یہ نیت کے اندر شامل کیجئے کہ میں اب جو ہے وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، ہم نا علماء پہ ڈالتے ہیں، قاری صاحب کو ترجمہ شروع کیجئے، اس ترجمے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف سماع کی اب تک، بھائی ترجمے کو یاد کیجئے، قرآن کو اپنے سینے میں مفہوم کے ساتھ یاد کیجئے، آپ کو صحیح معنوں میں لذت حاصل ہوگی۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، میں روزانہ گھر سے نکلتا تھا، میرے سامنے 2 راستے ہوتے تھے، ایک بازار کو جانے والا اور ایک مسجد نبی کو جانے والا، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، بھوک سے جو ہے وہ پیٹ بھی بلک رہا ہے، اس موقع کے اوپر بھی میں دروازے پہ کھڑا ہو کے سوچتا تھا، آج ابو ہریرہ بازار کے اندر چلا جا، کوئی مزدوری کر لے، 4 پیسے مل جائیں گے، آٹا گھر میں لے آنا۔ پھر میں سوچتا تھا ابو ہریرہ کھانا تو تجھے مل جائے گا، چل مسجد میں چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی حدیثیں سنوں گا، یاد کروں گا، کوئی دین کا علم آ جائے گا۔ وہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حدیث ہم تک پہنچائی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا جس بندے کا یہ معمول ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے روتا رہتا ہے، جس بندے کا رونا نکلتا ہے خشیت الہی کی وجہ سے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں اگر پہنچ جائے، ادھر سے جیسے آپ نے نکالا ہے، جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں پہنچنا ناممکن ہے، اسی طرح جو بندہ خشیت الہی کی وجہ سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں داخل، ایسا ہی ناممکن ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی میں جو بندہ گلیوں میں پھرتا ہے، میدانوں میں پھرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر جو غبار پڑتی ہے، فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جسم پر پڑی ہوئی غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجئے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیے، دعوت دین کے لیے اپنا وقت لگائیے، ان علماء کے دست و بازو بن جائیے اور خشیت الہی کو دل میں جگہ دیجئے، یہ آپ کو ایسی خیر حاصل ہوگی۔ تیسری ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینانی لا تمسہما النار، 2 آنکھیں جو ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، 2 آنکھیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو رب کے سامنے رب کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی اور اس سے آنسو بہہ پڑے، وہ آنکھ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور فرمایا
آنکھ جس نے رات کو جاگ کر اللہ کے دین کے لیے پہرا دیا، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ بھئی اللہ کے ڈر اور خشیت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آپ کی آنکھوں، اور یہ عین یہ استعارہ ہے پورے بدن سے۔ جس طرح بعض حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے والے شخص کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا، تو مراد کیا ہے؟ صرف چہرہ نہیں، پورے جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی آنکھ اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے گی، پورا جسم جہنم کی جو ہے وہ آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ ایک حدیث مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بڑا پیارا عمل ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور میں نے ایک جوان کا ذکر کیا تھا، وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک تو وہ جوان تھا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور ایک وہ شخص ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ یہ ہیں، وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، رب کو یاد کرتے کرتے اس کے دل میں رب کی ایسی ہیبت اور جلال رب کا بیٹھا کہ وہ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ایک اور حدیث جامع ترمذی کی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، جاؤ میرے فرشتوں وہ گناہگار بندے جو جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں وہ مجھ پر ایمان بھی رکھتے تھے، توحید والا عقیدہ بھی رکھتے تھے، جاؤ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ توحید والے عقیدے کے ساتھ مجھے یاد کیا تھا، یا کبھی زندگی میں ایک دفعہ وہ خشیت کی وجہ سے، میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا، ایک دفعہ بھی جو اپنے دل میں، اس کے دل میں خشیت اور خوف پیدا ہوا تھا، جاؤ میرے فرشتوں اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اور ایک اور آخری بات، وہ شخص، بڑی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے یقیناً سنی بھی ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا پچھلی قوموں میں، بڑا گناہگار آدمی تھا، اس نے ایک دن سوچ رہا تھا کہ میرے کتنے گناہ، اٹھ کر کے اس نے اپنے سارے بچوں وغیرہ کو، اہل و عیال کو جمع کیا، اس نے آخری وقت میں یہ وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، جب میں مر جاؤں مجھے جلا کے راکھ بنا کے کچھ راکھ اڑا دینا، کچھ راکھ بہا دینا پانی میں، سمندر میں۔ اب ایسا ہی کیا گیا، جب وہ مر گیا اس کی راکھ کسی طرح بہا دی گئی، اڑا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو حکم دیا، وہ پھر جمع ہو گئی، وہ پھر انسان بن گیا پورا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے پوچھا کہ میرے بندے یہ تو نے کیوں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی گزاری ہے، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو اڑا دینا، بہا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، اللہ تعالیٰ نے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے تیرے دل میں اتنا میرا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ آئیے آج اپنے دل کے اندر کچھ ایسا ڈر پیدا کرتے ہیں، آج اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے، یا اللہ پچھلی جیسی گزری ہے سو گزر گئی ہے، آج تجھ سے خوف محسوس ہو رہا ہے، یا اللہ تیرے سامنے کیسے حاضری دیں گے، یا اللہ تجھے کیسے حساب دیں گے۔ آئیے آج اس خوف اور خشیت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، جب ہم یہ جگہ دیں گے اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا اور خشیت الہی پیدا ہو جائے گی۔ یقین کیجئے ایسی پرسکون زندگی اور ایسا سکون محسوس کریں گے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کی لذت بھی
اور ایمان کی لذت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کو خشیت الہی سے معمور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تقوی، اپنی خشیت اور اپنا خوف جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے جو جمیع فوائد ہیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خیر کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول کر لے، آپ کا یہ رات وقف کرنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔